اور واشنگٹن میں. اور دوسرا فیصلہ کہ فی الفور جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے پارلیمنٹ کی, اس کا اجلاس طلب کیا جائے اور یہ سارا مراسلہ ان کے سامنے رکھا جائے اور پارلیمنٹری پروب کیا جائے اور حقائق کی تہہ تک پہنچا جائے. تو پھر نیشنل سیکورٹی کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے دفتر خارجہ نے ڈیمارش کیا, وہ آپ کے سامنے ہے, اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہے پارلیمنٹری کمیٹی کا وہ طلب کیا گیا, دعوت نامے جاری کیے گئے. اب سوال اٹھتا ہے کہ اگر اپوزیشن کو اتنی تشویش تھی, اگر انہیں شبہ تھا اس سارے مراسلے پر, تو ان کے پاس ایک سنہری موقع تھا کہ وہاں آتے, پرکھتے, سوالات جو اٹھا رہے ہیں میڈیا کے سامنے وہ وہاں لے کر جاتے. وہ ایک مناسب فورم ہے, ایک پارلیمانی فورم ہے, اور آپ پارلیمان کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں, تو اس پارلیمانی فورم پر اپنا نقطے اٹھاتے اور جواب طلب کرتے اور ان کو مطمئن کیا جاتا یا کرنے کی کوشش کی جاتی. اب ہماری نظر میں کہ یہ جو پروسیجر ہے وہ ابھی مکمل ہونا تھا, اور ڈپٹی اسپیکر نے انکار نہیں کیا. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ٹھہریے, ایک نئی صورتحال سامنے آئی ہے, اس صورتحال کو ایگزامن کیجئے, اس کو ایگزامن کیجئے. اور ان کی نظر میں یہ بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے, اور اس کے پروب کے بعد وہ آگے بڑھنے کے لیے انہوں نے انکار نہیں کیا. لیکن ایک نئی صورتحال نے جنم لیا, انپریسیڈنٹڈ ایک چیز سامنے آئی, تو اس کے سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اس موشن کو ڈس الاؤ کر دیا. اب جب وہ ڈس الاؤ ہو گیا, اور انہوں نے کیا کہا کہ جو فیکٹس ہیں پولیٹیکل انٹرفیئرنس کے جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے سامنے آ چکے ہیں, وہ دے کینٹ اماؤنٹ ٹو این ایفرٹ فار ریجیم چینج. یہ بہت بڑی بات ہے, یہ ایک غیر معمولی چیز ہے, اور اس پر نوٹس لینا چاہیے. چنانچہ اب ایک راستہ کیا ہے, ایک موقف ہے, ایک اس کے برعکس موقف ہے. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کا ایک جوڈیشل پروب ہو جائے. عدلیہ خود مختار ہے, آزاد ہے, وہ ایک جوڈیشل کمیشن بھی قائم کر سکتی ہے, پروب کر سکتی ہے. اور اگر وہ پروب کرنے کا فیصلہ, بااختیار وہ ہیں, ہم تو صرف گزارش کر سکتے ہیں, اگر وہ جوڈیشل پروب کا فیصلہ کرتی ہے تو پھر میرے چند سوالات ہیں, اور وہ میں آج آپ کے ذریعے قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور یہ 7 ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. نمبر 1, isn't it a fact that the document is a formal communication by a representative of the state of Pakistan in a foreign country containing details of a formal meeting? اس کو جانیے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بالکل ہوا سے باتیں کر رہے ہیں, کسی نے تو کہا کہ جی یہ تو دفتر خارجہ میں کنکاکٹ کیا گیا ہے, تو اس کو پروب ہوگا نا, یہ صحیح ہے, یہ من گھڑت ہے, یہ کیا ہے, کون کرے گا؟ ایک میرا ویو ہے, ایک آپ کا ویو ہے, تو اس کو پروب کیا جا سکتا ہے. دوسری چیز, isn't it a fact that in the meeting vote of no confidence was specifically mentioned, and it links with removal of Imran Khan's government as a condition of forgiving Pakistan? کیا اس مراسلے میں ہے؟ نہیں ہے. ہے نہیں ہے, اس کا پروب کون کرے گا؟ اصلیت قوم کے سامنے کون رکھے گا؟ یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے. Doesn't it also threaten that in case Imran Khan's government survives, اگر یہ نو کانفیڈنس کا موشن عمران خان کی گورنمنٹ سروائیو کر جاتی ہے, تو اٹ وڈ ریزلٹ in isolation and consequences. Isolation and consequences. کیا یہ دھمکی ہے
یا نہیں ہے. ہماری نظر میں نہ صرف یہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہے, یہ ایک واضح دھمکی ہے ایک ساورن اسٹیٹ کو, ایک واضح دھمکی ہے. اب کون اس کو جانچے گا, کون کہے گا ہے یا نہیں ہے, which is the right forum. میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن اس کو پروب کر سکتا ہے, اس کے حقائق جان سکتا ہے. پھر نمبر 3, didn't the National Security Committee declare it as an interference in Pakistan's internal affairs and decided that demarche be given as earlier recommended by the ambassador. اب نیشنل سیکورٹی کمیٹی جو ایمبیسڈر کا مراسلہ ہے, جس میں وہ کہتا ہے کہ 2 گفتگو ہوئی ہے, وہ اتنی سنگین ہے, اتنی حساس ہے کہ ان کی نظر میں ایک ڈیمارش بنتا ہے. یہ ان کی سفارش ہے. ہمارے سفیر کی واشنگٹن میں جو تعینات تھے ڈاکٹر اسد مجید خان, ان کی یہ سفارش ہے. اب سوال یہ ہے, دفتر خارجہ اس کو ایگزامن کرتا ہے, میری نظر میں وہ چیز آتی ہے, تو ہمارا کیا موقف ہے؟ ہم فارن آفس آف پاکستان اینڈ ایز دی فارن منسٹر آف پاکستان, اب تو میں نہیں ہوں, جب تھا تو میں بھی اس رائے پر آیا کہ بالکل یہ ڈیمارش بنتا ہے اور ڈیمارش ہونا چاہیے. اور پھر ہمارے موقف کو تائید کر دیا نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے. اب یہ دیکھیے کڑی سے کڑی ملائیے, ایمبیسڈر, فارن آفس, فارن منسٹر اینڈ نیشنل سیکورٹی کمیٹی. اب یہ معمولی بات نہیں ہے. آگے چلیے, نمبر 5, انکوائری بی ہیلڈ ٹو گیو فائنڈنگز آن ابو پوائنٹس اینڈ پروب بی انڈر ٹیکن. اگر اتنی حساس معاملہ ہے تو پھر اس کی انکوائری کرا لی جائے, اس کا پروب ہو جائے, تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. نمبر 6, دس وڈ ریکوائر آئیڈینٹیفائنگ پیٹرنس فرام ڈیٹا آف میٹنگز held by diplomats of a particular country, especially with opposition leaders and PTI dissidents in the past couple of months. یہ ایک دن میں نہیں ہوا, یہ ایک نشست نہیں ہے, یہ ایک میٹنگ نہیں ہے, ایک پیٹرن ہے. یہاں سفارتکار جو ہیں وہ منصوبہ بندی کرنی شروع کر دی, رابطے شروع کر دیے, ملنا شروع کر دیا. اور کن سے ملتے ہیں؟ اپوزیشن کے رہنماؤں سے. کن سے ملتے ہیں؟ پی ٹی آئی کے ان لوگوں سے جنہوں نے اپنی وفاداریاں تبدیل کی اور جا کے وہاں بیٹھے. تو یہ بھی کوئی معمولی نوعیت کی چیز نہیں ہے. سچ ڈیٹا از آن ریکارڈ. دس ڈیٹا از آن ریکارڈ. اب یہ ریکارڈ پر ہے, نہیں ہے, ملا, کون ملا, کس سے ملا, کہاں ملا, اس کا پروب کون کرے گا؟ یہ حقائق قوم کے سامنے کون رکھے گا؟ یہ بھی دیکھنے والی بات ہے, اور ہم سمجھتے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے. آلسو ڈیٹا آف میٹنگز ہیلڈ آؤٹ سائڈ دا کنٹری. کچھ یہاں ہوئی, کچھ وہاں ہوئی. یہ کون پروب کرے گا؟ حقائق قوم کے سامنے کون رکھے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جوڈیشل کمیشن ہی ہے ایک ایسا معتبر فورم جو اس بات اور اس نتیجے پہ پہنچ سکتا ہے کہ حقائق کیا ہے. پھر 7واں پوائنٹ, میرا آخری پوائنٹ, the inquiry body will also give findings after due probe on each of the relevant observations raised by various members in the National Security Committee. اب وہاں ممبرز تھے, انہوں نے جب وہ ڈسکشن ہو رہی تھی تو ان کی آبزرویشنز تھی. وہ آبزرویشنز کیا تھی, اس کا نچوڑ کیا تھا, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, وہ کون جانچے گا, وہ کون پرکھے گا, اور حقائق لوگوں کے سامنے اور تاریخ کی نظر کون کرے گا؟ یہ ہے سوال. اب میں سمجھتا ہوں کہ آج سے ایک آدھ دن پہلے مریم نواز صاحبہ نے اور پیپلز پارٹی کے کچھ قائدین نے, جس میں یہ کچھ گیلانی فیملی کے لوگ بھی ہیں, انہوں نے اس کمیونیکیشن کو کہا یہ تو من گھڑت ہے,
بھئی اگر من گھڑت ہے تو آئیے پروب کر لیتے ہیں. آپ کو تشویش ہے, ہم تو سمجھتے ہیں کہ حقیقت پر مبنی ہے. اگر آپ کو کوئی شک و شبہ ہے تو دور کر لیں. اور کون کرے گا؟ مناسب فورم کیا ہے اس کو دور کرنے کا؟ ایک. اس کے ساتھ دوسرا الزام لگاتے ہیں وہ کہ جو ایمبیسڈر ہمارے تھے ان کو ابرپٹ طریقے سے واشنگٹن سے ٹرانسفر کر دیا گیا تاکہ کوئی سوال جواب کا سامنا نہ کرنا پڑے اور کوئی امبیرسمنٹ نہ ہو. یہ بھی حقائق کے برعکس ہے اور یہ بھی قوم سے غلط بیانی کی جا رہی ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ ابرپٹ ٹرانسفر نہیں تھا. جو ہمارے ایمبیسڈر تھے وہ اسلام آباد تشریف لے کر آئے. لیٹ اٹ بی. جو اسلام آباد تشریف لے کر آئے اپنا ٹینیور مکمل کرنے کے بعد, ٹینیور کتنا تھا ان کا؟ 3 سال کا. 3 سال کا ٹینیور مکمل ہوا اور اس کے بعد ان کا ٹرانسفر ایک لازمی امر ہے. تو یہ کوئی ابرپٹ نہیں تھا, ایک نارمل ٹرانسفر تھا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں ان کو کہہ دوں کہ یہ ایک انہوں نے بالکل غلط بات کی. اور ان کا ٹینیور مکمل کب ہوتا ہے؟ 11 جنوری 2022 کو ان کا ٹینیور مکمل ہو گیا. جنوری کی بات کر رہا ہوں, یہ مارچ کی بات ہو رہی ہے. یہ مراسلہ ہے 7 مارچ کا. ان کا ٹینیور مکمل ہوتا ہے 11 جنوری کو اور اس کے بعد ایک پروسیس شروع ہوتا ہے. اس پروسیس میں سمری جاتی ہے, پرائم منسٹر کے سامنے جاتی ہے, پرائم منسٹر صاحب اس کو اپروو کرتے ہیں اور پھر اخبارات میں آتی ہے چیز. اخبار میں آتی ہے خبر اکتوبر 2021 کہ ایمبیسڈر مسعود خان کو واشنگٹن بھیجا جا رہا ہے اور ایمبیسڈر اسد مجید جو وہ برسل جائیں گے. یہ رپورٹڈ چیز ہے, یہ کوئی ابرپٹ چیز نہیں تھی. تو آپ نے کیسے یہ تصور کر لیا, آپ نے کیسے یہ اخذ کر لیا کہ یہ کوئی ملی بھگت تھی, یہ کوئی ڈرامہ تھا؟ یہ ڈرامہ نہیں تھا. فورن آفس ڈرامے نہیں کرتا. فورن آفس ایک سنجیدہ انسٹیٹیوشن ہے, وہاں ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں, پروفیشنل لوگ بیٹھے ہیں اور اپنا کام جانتے ہیں. پھر 4 نومبر کو 2022 ہماری ایمبیسی کو, واشنگٹن کی ایمبیسی کو مسعود خان صاحب کے پیپرز مل جاتے ہیں تعیناتی کے اور وہ سبمٹ کرتے ہیں کس کو؟ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو. تو یہ ابرپٹ کہاں سے ہوا؟ اور پھر فیبری 2022 میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ان کی منظوری دیتی ہے, ان کا اگریمہ منظور ہو جاتا ہے, وہ ایمبیسڈر تعینات ہو جاتے ہیں. اب مجھے بتائیے, یہ سارا میں نے تاریخوں کے ساتھ پورا عمل, پورا پروسیس آپ کے سامنے رکھا ہے. اس میں کہاں ڈرامہ ہے, کہاں ناٹک ہے, کہاں کوئی جو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں, کبھی مراسلے پہ سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں, کبھی ان کے تبادلے کو جو ایک روٹین کا تبادلہ ہے اس کو کنٹروورشل بناتے ہیں. یہ بالکل غیر مناسب رویہ ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ اپنی بوکھلاہٹ میں اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ ملک کو ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو بڑی خطرناک بات ہے. اب سوال اٹھتا ہے کہ جب ڈپٹی اسپیکر صاحب نے رولنگ دے دی اور وہ جو موشن تھا آف نو کانفیڈنس کا وہ انفرکچس ہو گیا, تو پھر وزیر اعظم کے اختیارات تو جو مکمل تھے وہ بحال ہوئے. وزیر اعظم نے اپنی صوابدید میں, اور یہ آئینی ہے کہ وزیر اعظم کبھی بھی کسی وقت اپنی صوابدیدی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے وہ صدر کو ایڈوائز کر سکتے ہیں اسمبلی کی ڈسولوشن کے بارے میں. چنانچہ وزیر اعظم نے ایڈوائز بھیجی اور صدر صاحب نے اس کو ایگزامن کیا اور ایگزامن کرنے کے بعد اسمبلیز کا ڈسولوشن ہو گیا. اور ڈسولوشن صرف نہیں ہوا, ڈسولوشن کے بعد پروسیس آگے چلا گیا, نام مانگنے شروع کر دیے اور تحریک انصاف نے تو نام بھی تجویز کر دیا. اب سوال ہے کیا یہ قائد حزب اختلاف شہباز شریف کی یہ آئینی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ نام دیں؟ وہ نام دینے سے کیوں کترا رہے ہیں؟ اور اگر کترا رہے ہیں تو اپنی آئینی ذمہ داری سے وہ
जो है वो पहलू जो है वो पहलू तली कर रहे हैं, सुबकदोश हो रहे हैं। अब मैं समझता हूं ऑपोजिशन कहती क्या रही है, और ये कौम ये सुनने की बात है, जानने की बात है। पूरे 3.5 साल ये सारे जो इस वक्त कोर्ट में बैठे हैं ऑपोजिशन वाले, ये एक ही राग अलापते रहे हैं कि मुल्क को नए इंतखाबात की ज़रूरत है। 2018 के मैंडेट को हम मैंडेट तस्लीम नहीं करते, इमरान खान इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड है। ये आप सारी कौम सुनती रही है और हम भी 3.5 साल सुनते रहे हैं। इनकी जो कार्रवाइयाँ थी, पीपल्स पार्टी ने 5 साल पूरे किए, नून ने 5 साल पूरे किए। हमारा भी हक बनता था कि हमें 5 साल पूरे मुकम्मल किए हमारे जाने चाहिए थे, लेकिन इनको रास नहीं आया, हजम नहीं हो रहा था, इनको हजम नहीं हो रहा था। और क्यों नहीं हो रहा था वो भी कौम के सामने आ जाएगा, क्यों नहीं हो रहा था वो। अभी इस पर मैं मजीद अभी बात नहीं करता, मौके आएंगे आगे बात करने के। अब सब्र कीजिए ना भाई, लेट मी फिनिश। अब इन माय ओपिनियन, बहसीत एक पाकिस्तान के शहरी के, ये बहुत संजीदा सूरत हाल है। ऑब्वियसली अदलिया का फैसला आएगा, हम उसके मुंतज़िर हैं, लेकिन मेरी राय में वाहिद हल, बहसीत एक पाकिस्तानी की कह रहा हूँ, बहसीत एक शहरी की कह रहा हूँ, तहरीक इंसाफ के कारकुन के तौर पे नहीं, वाहिद हल एक फ्रेश मैंडेट है। अवाम सारी सूरत हाल का फैसला करे कि हमने मुल्क को कहाँ लेकर जाना है, और मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला और बागडोर हम किन हाथों में देनी है और किन हाथों में महफूज होगी। कौन पाकिस्तान की खुददारी का तहफ़्फ़ुज़ करने की अहलियत रखता है, ये है सवाल जिस पर आज कौम को सोचना है। और इस बैकग्राउंड में ये जो है जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जा रहा है। कि 7 से लेके 3 अप्रैल तक इस खत को 27 को क्यों सामने लाया गया, टाइमिंग के ऊपर एतराज। साबिक वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी इस वक्त सहाफ़ियों के सवाल साथ गुफ्तगू कर रहे थे, जबकि दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट में अज़ख़ुद नोटिस की समाअत जारी है। जस्टिस जमाल मंदखिल ने पूछा, क्या वज़ीर आज़म पूरी कौम के नुमाइंदे नहीं हैं? सदर मुमलिकत के वकील अली ज़फ़र ने दलाइल दिए कि वज़ीर आज़म बिलाशुबा अवाम के नुमाइंदे हैं। जस्टिस मज़हर आलम ने रिमार्क्स दिए, क्या